لگ بھگ کوئی 17 سال تک ویورز جیل کے اندر سراخیں اور جیل کی مشقت برداشت کرنے کے بعد پورے زمانے کی جو جتنی تنقید تھی وہ برداشت کرنے کے بعد سہولت مرزا بالآخر جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا. سہولت مرزا ایک انفرادی شخص کا نام نہیں، یہ ہر اس شخص کو کے لیے ایک غلط ترین مثال ہے، دنیا کی بدنام ترین مثال ہے. جو لوگ نظریوں کے نام پر، سیاسی جماعتوں کے سیاسی نعروں کی بنیاد پر، جو لوگ مختلف قومیتوں کی بنیاد پر اندھا دھند تقلید کرتے ہیں اپنے لیڈرز کی، اپنی پارٹیز کی، خواہ وہ پارٹیز کوئی بھی ہو. یہاں پہ میرا اشارہ جو ہے کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہے، ہر اس پارٹی کی طرف ہے جو اپنے کارکنوں کو اپنے مخصوص ایجنڈوں کے لیے اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ آج جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مناظر، یہ منظر دیکھنا پڑتا ہے. وہ کارکن جو ایک سیاسی فضا کے اندر، جن کا کام صرف سیاسی ماحول کے اندر رہ کر سیاست کو فروغ دینا ہے، لیکن جنہوں نے بالآخر دہشت گردی کو فروغ دیا، جس کے حکم پر دیا، جس کے خاطر دیا، اس سے اس وقت کوئی قطع تعلق ہو کے میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں ویورز کہ انجام جو ہے ان تمام کارکنوں کے لیے، خواہ کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام یہ ہے کہ نہ ان کے آگے آنے والا کوئی ہے، نہ ان کے پیچھے آنے والا کوئی ہے، نہ ان کے میتوں کو وہ لوگ جنازہ کو کندھے دینے والے لوگ موجود ہیں، جس کے لیے یا جن کے لیے یہ لوگ اپنے تئیں یا کسی کے کہنے پر اس طرح کے غلط کام کرتے رہے جن میں دہشت گردی، قتل، بھتے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. کراچی میں ایک اہم ترین کرمنل کا اختتام ہوا اور کراچی سمیت پاکستان کے ان تمام کرمنلز کے لیے یہ ایک سبق ہے جو اس وقت کرمنلز ہیں یا کرمنلز بننے جا رہے ہیں صرف نام نہاد نعروں کی وجہ سے، نام نہاد سیاسی پارٹیز کی، نام نہاد قیادتوں کے نظریوں کی وجہ سے. سہولت مرزا کا ایک باب، پاکستان کا المناک باب، سیاست کا المناک باب آج کلوز ہوا. امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے کارکن اس انجام کو دیکھ کر عبرت پکڑیں گے اور کبھی بھی اپنی قیادتوں کے یا غلط قیادتوں کے یا ان کے آگے سے آگے جو آگے لوگ شاید قیادتوں کو کے میسیجز کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں ان پر اندھی تقلید نہیں کریں گے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، نہ کہ دہشت گردی کا. اسی کے ساتھ ساتھ ویورز جڑی ہوئی خبریں آج کی سب سے بڑی کہ برطانیہ کی ایک اہم ترین شخصیت نے چودھری نثار سے ملاقات کی ہے. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ملزمان یا مجرم ہیں ان کی حوالگی کا کوئی معاملہ یا کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے ذرائع سے کہ اس طرح کا ایک معاہدہ جو ہے عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کر پاکستان کی انٹیریئر منسٹری اور برطانیہ کے درمیان طے پا گیا ہے. اس معاہدے کے اوپر آج جو ہے وہ بڑی کانکریٹ گفتگو ہوئی ہے برطانیہ کی ایک اعلیٰ شخصیت اور چودھری نثار صاحب کے درمیان. اس کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ معظم علی جو عمران فاروق کیس کا مبینہ مجرم ہے، جس نے ان دونوں لڑکوں کو فیسلٹیٹ کر باہر بھیجا برطانیہ میں، اس کو برطانیہ کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں اور اس کے بدلے میں بلوچستان کے کچھ سیپریٹسٹ لیڈرز جو اس وقت برطانیہ کے پاس ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا. ہمارے بیورو چیف ہے لندن سے، وہ اس بارے میں زیادہ آگاہی رکھتے ہیں. اظہر جاوید سے بات. اظہر جاوید، یہ آج کی ملاقات جو ہوئی ہے برطانیہ کی ایک اہم شخصیت اور چودھری نثار کی، ان کے متعلق کچھ بتائیے، اس میں کیا معاملات طے پائے عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کے؟ جی کامران صاحب بہت شکریہ. یہ ملزمان کی حوالگی کے متعلق جو معاہدہ، اس سلسلے میں کافی دیر سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بات چیت جاری تھی. وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف اسی مہینے کے شروع میں برطانوی الیکشن سے پہلے جب برطانیہ آئے تو ان کی برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے جو ملاقات ہوئی تو اس میں یہ چیز تفصیلی طور پر ڈسکس کی گئی اور دونوں وزراء اعظم نے اصولی طور پر اس معاہدے کی منظوری دے دی، لیکن اس کو ڈیلے اس لیے کیا گیا کیونکہ اس معاہدے کی شرائط کیا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ شرائط اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو بھی معاہدے، جو بھی ملزمان مطلوب ہوں گے، جن کے خلاف کنکریٹ ایویڈنس ہوں گے اور دونوں جو ایجنسیز ہیں دونوں ممالک کی وہ سمجھتی ہوں گی کہ ان کو لے جا کے ان کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے اور سزا دی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں ان کے ملزمان کو ایک دوسرے ممالک کے حوالے باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں جو معظم علی ہے جو عمران فاروق مرڈر کیس میں کنوکٹڈ ہے، اس کی جے ٹی بن چکی ہے، اس کو اور وہ جو دو لڑکے مبینہ طور پر جو آئی ایس آئی یا پاکستان کی دفاعی اداروں کی حراست میں مبینہ طور پر، ان کو پیش رفت تو یہ کہ ان کو برطانیہ کے حوالے کیا جائے گا؟ جی اس وقت جو ایک ملزم آن دی ریکارڈ عمران فاروق مرڈر کیس میں صرف ایک ملزم ہے جو آن دی ریکارڈ ہے اور وہ ہے معظم علی. باقی جو دونوں ملزمان ہیں ان کا ابھی کہیں ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس سے پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ان دونوں کی بھی برطانوی پولیس نے تحقیقات کر لی ہیں اور ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ہمارے سورسز یہاں برطانیہ میں کہتے ہیں کہ معظم علی
سے بھی جو تفتیش ہے برطانوی تحقیقی اداروں نے کر لی ہے۔ اس سلسلے میں 3 رکنی ٹیم یہاں پر موجود ہے، جس میں اسکاٹلینڈ یارڈ کا اعلیٰ افسر شامل ہے، بارو کمانڈر شامل ہے جو ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، نیشنل کرائم ایجنسی اور سیریس اینڈ آرگنائز کرائم ایجنسی سوکا کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں جو اس سلسلے میں معظم علی سے تفتیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے معظم علی کو جو ہے اب برطانیہ کے حوالے کر دیا جائے گا؟ جی بالکل، جو یہ معاہدہ ہے بالکل آخری کو ٹچ دے دیا گیا ہے۔ میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگلی حکومت جو اب ہم آتی ہے اس پہ یہ چھوڑا جائے، تو اگلی حکومت اب آ گئی ہے، ڈیوڈ کیمرون صاحب ہی ہیں، اور آج جو اس کا جو ہمیں سورسز بتایا کہ آج اس کا جو باقاعدہ ڈرافٹ ہے وہ انہوں نے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا ہے اور پاکستان سے بھی اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یہ معاہدہ طے پا جائے گا اور معظم علی کو لانے کے لیے باقاعدہ طور پر یہاں سے ٹیم جائے گی، اور معظم علی کی جو JIT رپورٹ ہے وہ بھی یہاں پر مل چکی ہے برطانوی تحقیقاتی اداروں کو، اور ان میں JIT رپورٹ میں جو اگر صاحب معظم علی کی جو حوالگی ہے برطانیہ کو حوالے کرنا، اس کا عمران فاروق مرڈر کیس پہ کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی آپ جو ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں معظم علی کے، اس نے کنفیس کیا ہے، جو سورسز ہمیں بتاتے ہیں جو ابھی چلا ہے سارا کہ اس کے مطابق اس نے کنفیس کیا ہے۔ اب جو یہاں سے JIT رپورٹ بھی ملی ہے اس کے مطابق بھی وہ پرائم سسپیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ یہاں آتا ہے تو سارا ٹرائل پہ انحصار ہوگا کہ جو شواہد پیش کیے جاتے ہیں، جو ساری چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، کیا وہ انف ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں وہ کنوکٹ بھی ہو پاتا ہے یا نہیں۔ لیکن ابتدائی طور پر یہاں کے اس کی کنوکشن، میرا آخری سوال آپ سے، معظم علی کی برطانیہ میں کنوکشن حوالگی کے بعد کیا MQM کی قیادت پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے یا یہ 2 ڈفرنٹ ایشوز ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ابھی MQM کی قیادت میں سے کسی کا نام بھی ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں نہیں ہے، سوائے ایک افتخار حسین صاحب ہیں جن کو روکا گیا تھا کینیڈا سے آتے ہوئے۔ تو ابھی تک مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام لیا جا رہا ہو ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں، کوئی ابھی سامنے آیا ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ کہنا قابل اس وقت ہے کہ MQM کی قیادت پہ کیا اثر۔ بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب موجود تھے۔ ویورز، بڑا اہم معاہدہ طے پا رہا ہے آج جو ہمارے پاس ذرائع سے اطلاع ہے، جس میں وزیر داخلہ چودھری نثار حکومت پاکستان جو ہے وہ اور برطانیہ حکومت جو ہے وہ مجرموں کی حوالگی کے بارے میں ایکسچینج کر رہے ہیں، اور اس میں معظم علی جو کہ مبینہ ملزم ہے عمران فاروق مرڈر کیس کے، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کا مرڈر، اب تک کی جو ان کی کنفیشن سٹیٹمنٹ ذرائع سے ہمارے سامنے آئی ہے ان کو برطانیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ طلال چودھری صاحب، آپ کی حکومت، آپ کو اس بارے میں علم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ معظم علی کو لے کر، عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کر حوالگیوں کا معاہدہ طے کر گئی ہے یا کرنے جا رہی ہے برطانیہ کے ساتھ؟ طلال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شاہد صاحب، اگر 2 پریس کانفرنس ہیں جو کہ اہم پریس کانفرنس، جو کہ ایک تو پرسوں جو وزیر داخلہ نے کی، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر داخلہ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پرائم منسٹر کی پالیسیز کو ٹو کرتے ہیں، انہوں نے ہی کہا تھا کہ 2 یا 3 دن میں آپ اس کیس میں اہم پیش رفت دیکھیں گے، اور اس سے پہلے جب یہ گرفتار ہوئے تو تب بھی انہوں نے ایک پریس ٹاک میں بتایا تھا کہ وہ کیس جو کہ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پچھلے کئی سال سے جسے نہیں کر سکا، جس کا حل دریافت، اس کا پاکستانی ایجنسیز اور پولیس کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کیس کا سراغ لگا لیا ہے۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ دہشت گردی یا یہ قتل و غارت یہ پاکستان میں ہو یا دنیا میں کئی بھی جگہ، نہ ہم اپنی زمین استعمال ہونے دیں گے کسی اور ملک کے خلاف، یا کسی اور ملک میں اگر ہمارے کسی باشندے یا ہمارے کسی شہریت والا آپ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کا مطلب حوالگی کا ایگریمنٹ طے پا گیا نا تقریباً آلموسٹ؟ دیکھیں، یہ اس وقت تک میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ آفیشلی اس پہ سب کچھ نہ، کیونکہ دونوں سائیڈیں اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گی، پھر اس کا بین الاقوامی معاہدوں کے سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے گا، اور یقیناً اس کے بعد ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور یہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں کیا جائے گا، اس کو سب کے سامنے پبلکلی بتایا جائے گا کہ یہ معاہدہ فلاں ملک کے ساتھ ہوا۔ صحیح ہے جی، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک آ گیا۔ میں اس سے پہلے خوش بخش شاہ صاحبہ کے بعد جاؤں، مظہر عباس صاحب 2 کوئک سوال آپ سے میں نے کرنے ہیں۔ سہولت مرزا کی پھانسی آج جس طرح وہ نہ اس کے کوئی آگے ہے نہ اس کے پیچھے ہے سیاسی لحاظ سے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے نہ اس کا کوئی لیڈر ہے جو اس کے اوپر آنسو بہائے، کیا پیغام ہے پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے جو وائلنس میں انوالو ہو جاتے ہیں، بالخصوص کراچی کے کارکنوں کے لیے، پورے پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے؟ جی مظہر صاحب۔
کامران دیکھیں، یہ جو سہولت مرزا کا کیس ہے، آپ بالکل اس کو اس طرح سمجھیں، جو سہولت مرزا کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے اور اس نے جس طرح اس نے بات کی کہ اسے ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا، تو لگتا یہ کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی اس کو صرف ٹیشو پیپر کے ہی طور پہ استعمال کیا گیا۔ بنیادی طور پہ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں ان کو لیڈر نہیں، نظریات کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، اور جو نظریات ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظریات ایسے ہیں کہ اس کی تقلید کی جائے تو آپ نظریے کے پیچھے چلتے ہیں۔ نظریہ مضبوط ہوا کرتا ہے، کمٹمنٹ اسٹرانگ ہوا کرتی ہے، اور اس کمٹمنٹ کی خاطر پھر آپ قربانی بھی دیتے ہیں۔ جب سہولت مرزا کو پھانسی ہو رہی تھی تو میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا تھا، جس وقت ناصر بلوچ ہوا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایاز سمو، ان دونوں افراد کو جب پھانسی ہوئی تھی تو اس وقت میں نے اس کو کور کیا تھا، اور اس وقت جیلر سے میں نے پوچھا تھا کہ ان کا کیا ایکسپریشن تھا۔ تو جیلر نے کہا کہ وہ ناصر بلوچ جس وقت پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے اس کو، تو وہ جیے بھٹو کا نعرہ لگا رہا تھا، اور بہت ہی جو ہے وہ جواں مردی کے ساتھ وہ گیا اور تختہ دار پہ چڑھ گیا۔ تو پولیٹیکل کمٹمنٹس بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ یہ کیس تھوڑا سا مختلف ہے اس سے، کیونکہ ایم کیو ایم نے سہولت مرزا کو 98 میں نکال دیا تھا پارٹی سے، ایم کیو ایم یہ کہتی ہے، اور جو ہے اس وقت ان کا غالباً اس وقت اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، سہولت مرزا بہرحال 16 سال تک اس نے اسٹرگل کی۔ اگر نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایگزیکیوشن شروع نہیں ہوتی تو شاید سہولت مرزا کو آج پھانسی نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ خوشبو شجاع صاحبہ، آپ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سہولت مرزا جس کی اتنی کمٹمنٹ رہی ایم کیو ایم کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے جو قتل کیے وہ ایم کیو ایم کے کہنے پہ کیے ہیں، یہ اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے کیے ہیں، لیکن میں اس کو پوائنٹ کو ادھر لے کے آ رہا، لیکن اتنی اس کی کمٹمنٹ رہی ایم کیو ایم کے ساتھ اور آخری وقت تک رہی، انلیس کہ اس کا وہ جب ویڈیو بیان آیا تو آج ایم کیو ایم کی قیادت یا ایم کیو ایم کا کوئی بھی شخص جو تھا رینون فیس، وہ اس کی میت پہ یا جنازے پہ نہیں تھا۔ تو یہ کیا پیغام ہے سیاسی کارکنوں کے لیے متحدہ کی؟ دیکھیے، میں یہاں جو اظہر عباس صاحب نے بات کہی ہے میں اس کی تائید کروں گی کہ کوئی بھی کارکن جب کسی سیاسی پارٹی میں آتا ہے تو اسے نظریات کی سیاست کرنا چاہیے، اور جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے اس کا انداز کار بھی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور کامران صاحب، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سیاست کو ایک اتنا تشدد انگیز معاملہ بنا لیا گیا، جبکہ سیاست میں سمجھتی ہوں کہ خدمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور انسان جب اس پلیٹ فارم پہ قدم رکھتا ہے تو اسے بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری آن پڑتی ہے، خواہ وہ چھوٹا سا کارکن ہو یا بہت بڑا ذمہ دار ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے پہلو بدلتا ہے، اپنے راستے بدلتا ہے، تو وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ ایم کیو ایم کا وہ ایک کارکن رہا، ایم کیو ایم نے اس کا ساتھ بھی دیا، بہت عرصے تک اس کے جو بیگم کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے اس میں بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن جس مرحلے پہ آ کر ایم کیو ایم نے اس کو اپنے پارٹی سے نکالا ہے، اس جواز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ کارکن جب ایک حد کو کراس کر لیتے ہیں تو وہاں پھر آپ بتائیے کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، آج ایک انسان دنیا سے اٹھ گیا جس کے بہت سارے لواحقین ہیں، دکھ کی بھی بات ہے، افسوس کی بھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کو یہ پیغام جانا چاہیے۔ یہ کامران شاہد صاحب بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، آپ کارکنوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ جس نظریے سے آپ متاثر ہو کر کسی پارٹی کے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہیں، اس نظریے کو کبھی ڈسون مت کیجیے گا، خواہ آپ کے سامنے کتنے ہی دولت کے انبار ہوں، عہدوں کے انبار ہوں، خواہ آپ کو کوئی شخص کتنا ہی دباؤ ڈالے، آپ کسی بھی اس غلط راستے کی طرف نہ جائیں جو کہ یقیناً اندھے کنویں میں جا کر گرتا ہے۔ اور ایسے ہی ابھی جو اور مثالیں دی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی، تو ایسے بہت سے کارکن ہوتے ہیں جو جذباتی بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ وہ اپنے مرکز سے ہل جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نتیجہ اس کا خطرناک اور افسوسناک نکلتا ہے۔ جی رائٹ۔ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ بھی ایک پارٹی کے کارکن ہیں آبویسلی، آپ سے بھی سہولت مرزا کی آج جس طرح ڈیتھ ہوئی ہے، میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ میں خوشبو شجاع صاحبہ اور جو ہے وہ مظہر عباس صاحب سے اس لحاظ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کا سیاسی کلچر تو ہے نہیں، برطانیہ یا امریکہ جیسا، جہاں پر شخصیات نظریات کے خلاف بات کہے تو کارکن میں اتنا ہمت اور سٹیمنا ہو کہ وہ ڈس اوبے کر سکے۔ یہاں شخصیات اور نظریات ایک ہی چیز کے نام ہوتے ہیں پاکستان کے، تو میرا پوائنٹ آف ویو بہرحال یہی ہے اس میں۔ تو شوکت یوسف، آپ کو کیا میسج ملا ہے؟ سہولت مرزا آج بے نام و بے آسرا مارا گیا،
اس کی اپنی پارٹی نے اس کو ڈسون کیا, اس پہ نہ 9-0 میں اس کے لیے کچھ ہوا نہ کچھ ہوا, اور وہ یہی کہتا رہا اینڈ تک کہ میں متحدہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. ہو سکتا ہے وہ غلط کہتا رہا ہو, لیکن سیاسی کارکن کے طور پہ آپ کے لیے کیا میسج ہے یہ شوکت صاحب؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ہم بھی اسٹوڈنٹ سے لے کے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے ابھی تک سیاست میں ہوں. میں کم از کم 20-25 سال تو میرے ہو گئے سیاست میں. تو اس طرح کے کیسز ماضی میں بھی دیکھے گئے جو انہوں نے نام لیے. ذوالفقار تنظیم جب بنی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو پیپلز پارٹی نے بھی ڈسون کیا. جی, تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ میرے خیال سے اگر آپ ملک کے اندر سیاست کرنی ہے تو اس میں تشدد کا عنصر کہیں بھی اس میں جگہ نہیں پا سکتا. اور یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ اگر صورت مرزا جیسے لوگوں کو بھی ڈسون کیا گیا تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بارے میں سوچتے ہوں تشدد کے حوالے سے یا کسی اور اس طرح دہشت گردی کے حوالے سے سوچتے ہوں. تو اس میں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا اب کچھ اور تنظیمیں اس طرف آئی ہیں, اور یا وہ آپ نے بالکل درست فرمایا, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ریجن ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نظریہ وہی ہوتا ہے جو لیڈر آپ کا ہوتا ہے. لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں. جب اس کو آپ درمیان سے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ سارا نظریہ کہیں اور کھو جاتا ہے. اور یہ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. کافی توڑ پھوڑ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر, اور دوسری پارٹیوں میں بھی جہاں این پی کے ابھی اسفندیار ولی صاحب تو ہے, لیکن ولی خان کے جانے کے بعد کافی فرق پڑا ہے اس پارٹی پہ بھی. تو یہ شخصیات کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. یہی حال نون لیگ کا ہے, یہی حال ابھی اس وقت ہمارے ساری پارٹیوں کا ہے کہ اگر آپ شخصیت کو ہٹائیں گے. بالکل ٹھیک جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل صحیح شوکت صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, میں ایک اور موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں جو بڑا اہم موضوع ہے. ویورز, جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو پروسیڈنگ چل رہی ہے بڑا ڈرامائی رخ اختیار کر رہی ہیں, خاص طور پہ جب عمران خان صاحب آ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہیں. آج انہوں نے یہ بتا دیا عمران صاحب نے کہ جو منظم دھاندلی ہے اس کا پیٹرن کیا تھا اور وہ کس طرح ہوئی. ذرا ان کا کلپ سن لیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. 30 حلقوں کی ہم نے نشاندہی کر دی ہے جو وی آئی پی حلقے ہیں, حمزہ شریف کے اور صفدر کے, اس طرح کے, سعد رفیق کے, اور ان میں ہم آپ کو ہم یہ سارا پرنٹ کریں گے کہ باقی جگہ کتنی بیلٹ پیپر ایکسٹرا پرنٹ ہوئی ہے اور یہ وی آئی پی حلقوں کے اوپر کتنی ایکسٹرا بیلٹ پیپر پرنٹ ہوئی ہے. سارے پختونخوا میں جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپائے گئے تھے ان کی ایوریج آ رہی تھی 4%, 3%, زیادہ اضافیہ, یعنی 100 سے اوپر جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر تھے ان کا سارا آ رہا ہے کہ 4%, 3%, کہیں 0, کہیں 3, کہیں 4. ایک دم صفدر جو کہ کیپٹن صدر جو کہ آپ کو پتا ہے نواز شریف کے داماد ہیں, ان کے کدھر ایک دم وہاں 16%, یعنی کہ ایک دم 61,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر صفدر کو پہنچا دیے جاتے ہیں. ریکارڈ کا اور یہ میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں. لاہور میں خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں NA 125 میں 1,20,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر پہنچایا جاتا ہے. حمزہ شہباز شریف کے حلقے میں 62,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر پہنچایا جاتا ہے. NA 118 وہاں 56,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر پہنچایا جاتا ہے. یہ جو پیٹرن آ رہا ہے اس میں RO ملا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ. یہ ہم کہہ رہے ہیں, کمیشن اپنا فیصلہ. جی طلال چودھری صاحب, یہ بتا دیجئے کہ یہ کیپٹن صفدر صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح 16% زیادہ مل گئے, حمزہ شہباز شریف صاحب کے ہاں کس طرح 62,000 زیادہ چلے گئے بیلٹ پیپرز. سب سے پہلے تو کامران صاحب آپ نے کہا بڑے ڈرامائی انکشاف ہو رہے ہیں. ڈرامائی انکشاف یا بڑا انکشاف کوئی بھی نہیں. آج بھی میں سارا دن عدالت میں رہا, لیکن ڈرامے بازی عدالت کے باہر ضرور ہو رہی ہے. وہ ڈرامے بازی جو کہ ایک دن آپ نے دیکھا نادرا کے چیئرمین کے ملاقات کے بعد نادرا کے باہر ہوئی اس کے آفس کے, یہ وہی ڈرامے بازی ہے. یہ ڈرامے بازی کوئی نئی نہیں ہے. یہ ڈرامے بازی 126 دن کے دھرنے میں بھی شامل رہی. میں اس پارلیمنٹ نہیں جاؤں گا, یہ جعلی, پھر وہاں گئے, میں فلاں کروں گا, پرائم منسٹر کے استعفے کے بغیر نہیں جاؤں گا, میں 35 پنچر کی ٹیپ سناؤں گا, اردو بازار کے بیلٹ میں پیش کروں گا. مختلف اس کا سوال کا جواب دے دیں طلال بھائی, یہ کیپٹن صفدر صاحب اور حمزہ صاحب کے کس طرح بڑھ گئے بیلٹ پیپر؟ عمران صاحب سر میں سوال کے جواب پہ آ رہا ہوں جناب. آپ کامران صاحب تسلی رکھیں, جتنے بیلٹ جو کہ شائع ہوئے اور وہ بیلٹ جو ہیں وہ تمام ریکارڈ کا حصہ ہیں.
نمبر 1 ان کا سٹانس تھا کہ اردو بازار سے بیلٹ چھپے اور وہ نون لیگ کے امیدواروں کو دیے گئے، وہ جعلی طور پر ڈالے گئے، وہ اس سے بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ 3 گواہ ابھی تک پیش ہوئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے گواہ ہیں، پی ٹی آئی کے۔ ان تینوں گواہوں نے یکسر مسترد کیا ہے کہ کوئی اردو بازار سے ہم نے نہ بیلٹ چھپایا نہ بیلٹ چھپانے کے لیے بندے دیے، نمبر 1۔ اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کامران صاحب، جو گواہ انہوں نے بلائے باہر آ کے یہ اور ڈرامے بازی کرتے ہیں، اندر ایک اور یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں اس کو چیلنج سے کہتا ہوں، انہوں نے محبوب انور سے یہ سوال بھی نہیں پوچھا، سوال تک نہیں پوچھا کہ بھائی اردو بازار سے کوئی بیلٹ چھپا تھا، اور باہر آ کے عجیب ڈرامے۔ اور یہ ایکسٹرا بیلٹ جو ہیں، یہ بیلٹ ایکسٹرا ہیں یا پورے ہیں؟ تمام فوج کی نگرانی میں چھپے، فوج کی نگرانی میں آروز کو پہنچے، جتنے بیلٹ ایکسٹرا طلال صاحب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان 2-3 حلقوں میں ایکسٹرا بیلٹ گئے یا مانتے ہیں؟ نہیں میں اس پہ آؤں نا۔ اگر آپ ایکسٹرا بیلٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو ہیں وہ حمزہ شہباز سے زیادہ چھپے، چودھری سرور جہاں سے جیتے پی ٹی آئی کے، اس کے کوئی 60-65 ہزار چھپے۔ میں اگر آپ کسی دن کہیں گے تو یہ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے، میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور عمران خان کے جو NA1 میں چھپے ہم وہ بھی آپ کے پاس لے آئیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن کا اپنا کام ہے۔ ٹھیک ہے شوکت صاحب، پھر یہ کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس سر کہ بس میڈیا ٹاک کر رہے ہیں عمران صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کے حلقے آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ اگر ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپے ہیں تو 4% سے زیادہ نہیں چھپے ہیں جی۔ یہ جو مخصوص حلقے میرے پاس اس کی تفصیل بھی ہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم تو ڈاکخانہ تھے، جو آروز نے کہا، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی، ریکوزیشن کی، ہم نے وہ بیلٹ پیپر چھاپ کے دیے، ایسا نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں آپ دیکھ لیں، اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے نکالے ہیں، اس میں آروز نے ریکوزیشن کی ہے کہ 15,000 بیلٹ پیپر چھاپ دیے جائیں ایکسٹرا، انہوں نے 30,000 ایکسٹرا دے دیے۔ تو یہ نہیں ہے اس طرح کے ڈاکخانے کے طور پہ، اور میرے پاس باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے جو الیکشن کمیشن سے نکلا ہے، اور وہی مخصوص حلقے ہیں جو VIP حلقے ہیں، جس میں ایک ہے NA21 جو کیپٹن صفدر صاحب کا ہے، جس طرح عمران خان نے بھی کہا 16% ایکسٹرا یہ بیلٹ پیپر چھپے، 61,000 بنتے ہیں۔ اچھا نہیں، لیکن ایک بات یہ تو ہمیں پتہ ہے شوکت صاحب، یہ تو پوائنٹ آ گیا ہوا عمران صاحب کا بھی اور آپ کا بھی آ گیا، لیکن سوال یہ کہ یہ چھپتے کیوں ہیں؟ یہ طلال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں پھر۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ منظم داندلی، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص حلقے ہوئے ہیں، ان کو جتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ طلال بھائی یہ ایکسٹرا بیلٹ راتوں رات کو پاپولیشن میں بڑھ جاتی نا۔ دیکھیں NA53 پہ دیکھیں چودھری نثار کے 19% زیادہ، اس کے باوجود وہ ہار گیا وہاں سرور صاحب سے، 72,000 ووٹ یہ طلال بھائی راتوں رات پاپولیشن بڑھ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ کامران بھائی دیکھیں، چودھری طلال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہتر انداز میں کریں۔ آپ نے پوچھا کس طرح ایکسٹرا، یہ کہتے ہیں ڈرامہ بازی۔ اب اگر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کے بارے میں کچھ کہوں گا تو ان کو برا لگے گا، اس لیے مہربانی کریں جو آپ سوال پوچھتے ہیں یہ جواب اب بھائی بات یہ ہے کہ میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کو کہ الفاظ کا چناؤ، تو ویسے میں فاصلے بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں، بیچ پچاؤ بھی نہیں کرا سکوں گا، آپ دونوں انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہیں وہاں پہ، تو لہٰذا ماحول ٹھنڈا رکھیں۔ اور طلال بھائی یہ بتائیں کہ کس طرح بڑھتا ہے یہ ووٹنگ، کس طرح بڑھ جاتی ہے ایک دم راتوں رات؟ جو مجھے سمجھ آیا، میں کامران صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، اگر یہ پوری دنیا میں ایک پریکٹس ہے کہ اس کے کچھ % زیادہ بیلٹ چھپتے ہیں تاکہ کہیں کوئی مس پرنٹ ہو، کہیں بیلٹ کا کوئی تھیلا گم جائے، کہیں کوئی وجہ بن جائے، اور ایک اور وجہ، اگر ایک پولنگ سٹیشن پر ووٹ ہیں 1010 تو وہاں کاپیاں جائیں گی 11، ایک کاپی ہوتی ہے 100 کی، وہاں اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے 1000 کی ایک دے دی اور یہ کوئی پیسوں کے نوٹ ہیں کہ 10 گن کے بیلٹ دے دیے، آپ نے پوری ایک کاپی بھیجنی، 90 ایکسٹرا بھیجیں گے۔ اسی طرح اگر 300 پولنگ سر ادھر تو 60,000 ایکسٹرا آ رہے ہیں اسمبلی میں، کہیں 61,000 کہیں 60,000 کہیں 56,000۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کامران صاحب، آپ اس کا ہر سارا جو ڈیٹیل ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہ ایک صفحہ باہر لے آئے ہیں نا جی، انہیں کہیں اس صفحے کی آگے ڈیٹیلز بھی ہے نا، پوری قوم کو سنا دیں، اور یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک بیلٹ جو یہ کہتے تھے کہ یہ پرائیویٹ پریسوں سے چھپا ہے، اس میں نے کہا یہ تو آرمی کی نگرانی میں سرکاری میں چھپا ہے، اور پھر آرمی نے پہنچایا، اور جو باقی بیلٹ ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، اور یہ جو شاہ محمود قریشی کے 70,000 چھپے ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا وہ بھی VIP تھے؟ پھر اس طرح میں آپ کو جتنے یہ روز اپنا سٹانس چینج کرتے ہیں، یہ پہلے تھے منظم داندلی،
پھر دھاندلی بھائی جان وہ منظم دھاندلی بھی کھڑے ہوئے ویسے ابھی تک مظہر عباس صاحب کے پاس جاتے ہیں. اب اردو بازار کے بعد اب کہتے ہیں جی صرف کیا رہ جاتا ہے کامران بھائی کہ اتنی ساری چیزیں سامنے آ گئی, اب تو کوئی چیز خفیہ رہ نہیں گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, چلے فیصلہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. مظہر عباس صاحب آپ بھی بڑا جو ہے وہ کلوزلی واچ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی اس کارروائی کو. آپ کے خیال میں یہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں وہ, یا جو طلال صاحب کہہ رہے ہیں, یا نون لیگ کہہ رہی ہے, کچھ نہیں نکلنا اس میں سے؟ مظہر صاحب. کامران, اس میں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے NA 125 میں ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ الیکشن ٹرائبونل نے ان پہ دھاندلی کا الزام نہیں لگایا, اور PTI اس کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کر رہی ہے. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ بات چلی گئی, سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ معطل کر دیا, اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا وہ دیکھنا ہے. ابھی تک مجھے منظم دھاندلی کے ثبوت نہیں, کم سے کم ہو سکتا ہے کہ ججز کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں نظر آ رہی. دیکھیں منظم دھاندلی ہوتی کیا ہے. منظم دھاندلی ہوتی ہے جیسے 1990 میں ہوئی تھی, جس میں ایک سابق ISI کے چیف نے ایفیڈیوٹ داخل کیا, اور اس نے کہا کہ مجھے اس وقت کے آرمی چیف نے ہدایت کی تھی کہ پیسے تقسیم کیے جائیں. ٹھیک ہے, وہاں آپ کو وہ ثبوت ملا کہ جہاں ایک آدمی خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کیے پیسے. یہاں عمران خان سے غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ابھی جوڈیشل کمیشن چل رہا ہے. ابھی آپ ہر روز باہر آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے پروسیڈنگز چل رہی ہوں ججز کا مائنڈ اسی طرف جا رہا ہو, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس لیے میرا خیال ہے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اضافی بیلٹ پیپر چھپنا اور اضافی بیلٹ پیپر ڈالنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, بیلٹ پیپرز کا چھپنا دھاندلی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ایکسٹرا بیلٹ پیپرز اگر ڈال دیے گئے ہیں وہ دھاندلی ہوگی. رائٹ. تو ابھی تو اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر جو چھپے تھے یہ یوز ہوئے ہیں, اور اس کو یوز کیا ہے کسی پرٹیکولر کینڈیڈیٹ نے اپنے حق میں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی بہت چیزیں باقی ہیں, ابھی تک کم سے کم مجھے منظم دھاندلی نہیں نظر آ رہی. رائٹ. بالکل صاحبہ, آپ کے گورنر صاحب کو لے کر بہت اوبیسلی چرچے ہیں پاکستان میں بھی. آپ لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ واپس تحریک میں آ جائیں. عموماً دیکھا گیا کہ جو MQM کے جو کارکن ہوتے ہیں, جن میں آپ بھی ہیں, گورنر صاحب بھی ہیں, وہ ہمیشہ الطاف حسین صاحب یا رابطہ کمیٹی کی بات پہ لبیک کہتے ہیں. لیکن گورنر سندھ عشرت العباد صاحب نے جو ہے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا, حالانکہ آپ نے ان کو یہی کہا ہے کہ اپنا منصب چھوڑ کر واپس تحریک میں آ جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح آپ لوگوں نے ان کو ڈسون کر رہے ہیں یا سیمی ڈسون کیا ہے, انہوں نے بھی کمپلیٹلی ڈسون کر دیا, آپ کو کوئی رسپونڈ ہی نہیں آیا ان کی طرف سے رسپانس؟ کامران صاحب, ڈس اون کرنے کی بات نہیں ہے. آپ نے اگر غور سے سنا ہو اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ان ذمہ داریوں سے استعفیٰ دے کر اور پارٹی میں واپس آ کر اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی میں آپ واپس ویلکم کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا ہے کہ ڈس اون کیا ہے. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اور دیکھیے گورنر صاحب کا ہو سکتا ہے ان کو کچھ ٹائم لگ رہا ہو سوچنے میں, اب وہ آزاد ہیں اپنی سوچ میں. اب دیکھیے کوئی دباؤ یا پریشر تو نہیں ہے نا, ایک بات پارٹی کی طرف سے کہہ دی گئی, نشاندہی کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے. لیکن اب یہ ان کا اپنا, دیکھیے جو کچھ صورتحال چل رہی ہے اس میں اگر وہ ایک پارٹی کی جانب سے جا کر گورنر بنے ہیں تو مورلی انہیں کچھ سوچنا پڑے گا. اور مورلی سوچنے کے لیے وہ کتنا ایک شخص ہوتا ہے جو فوری فیصلہ کر لیتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں اور وہ کہے بس میں اب یہاں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ مورلی میرا بیٹھنا یہاں غلط ہے. کوئی شخص ہے وہ تھوڑا ایک دن لگاتا ہے, کوئی 2 دن, ان کو سوچنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے. اس سے پہلے تو جب التاف ناراض ہوتے تھے تو آدھی کال پہ ہی گورنر صاحب استعفیٰ دے کے دبئی چلے جایا کرتے تھے. ہمیں پتا ہے اب کی دفعہ وہ ولولہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال میں بریک ایک لوں گا, بریک واپس آئیں گے, اس پہ بات جاری رکھیں گے. میوزک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے گورنر سندھ صاحب کی بات ہو رہی تھی. مظہر عباس صاحب, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, آپ ایگری کرتے خوشبخش شجاعت صاحبہ سے کہ وہ ریزائن کر جائیں گے گورنر, یا کرنا چاہیے ان کو؟ جی مظہر صاحب. دیکھیے جو اخلاقی صورتحال ہے اس میں تو اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے MQM نے ان کو نامنیٹ کیا تھا, لیکن MQM نے خود گورنر کو ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں ڈال دیا ہے. آپ کسی کے خلاف ایک پوری بھرپور چارج شیٹ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ پارٹی میں واپس آ جائیں. بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ اگر MQM کی رابطہ کمیٹی یا MQM کی جو لیڈرشپ ہے
وہ پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو ایک خط لکھتی کہ عشرت العباد صاحب کو ریلیف کر دیں اور ان کو کسی دوسرے کو نامنیٹ کر لیں، اگر ایم کیو ایم کا نہیں تو کوئی بھی دوسرا نامنیٹ کر لیں. یہ ایک میرا خیال ہے ریسپیکٹیبل ایگزٹ ہوتی. آپ نے ان پہ جو چارجز لگائے، آپ مجھے بتائیں گورنر کی آئینی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ گورنر آئینی طور پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جس کی چارج شیٹ میں ذکر ہے. تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم نے خود گورنر کو ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں ڈال دیا. اپنے ہی گورنر کو ایم کیو ایم نے پچھلے 10 سالوں میں 2 اچھے فیسز ایمرج ہو کے آئے تھے، ایک مصطفیٰ کمال، ایک عشرت العباد. دونوں فیسز آپ نے اسی طریقے سے ضائع کر دیے. تو مجھے تو ایم کیو ایم کی کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی لاجک نہیں سمجھ میں آئی. آپ نے سمپلی گورنر کو ایک لیٹر لکھتے یا تو کہ کائنڈلی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے آپ استعفیٰ دے کے آ جائیں. اگر یہ عمل ہو چکا ہے پہلے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا پریس کانفرنس میں. لیکن آپ ایک چارج شیٹ کر کے آپ یہ کہیں کہ آپ استعفیٰ دے کے پارٹی میں واپس آ جائیں. یہ میرا خیال ہے ایم کیو ایم نے ڈیفیکلٹ پوزیشن ایم کیو ایم نے ڈال دی. اور ہمیں تو یہ بھی اطلاع ہے کہ آخری وقت تک وہ آپ لوگوں کا کراتے رہے پیچ اپ، مطلب بینگ اے گورنر اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کراتے رہے دفاعی اداروں کے. جی گورنر صاحب نے بہت عمدہ کام کیا ہے. وہ ایسے ہی تو نہیں 3 ٹینیور سے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے یقیناً پارٹی کے ساتھ جو ان کا رابطہ تھا، یا جس طرح انہوں نے اس شہر کے لیے یا پورے سندھ کے لیے جس طرح کام کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس پہ تو کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک نہایت پسندیدہ گورنر رہے ہیں. جی ناپسندیدہ گورنر نہیں تھے وہ. اور پھر یہ کہ جس وقت کہ دوسری حکومت آئی اور تیسری حکومت آئی، اس وقت بڑا سوالیہ نشان تھا کیا ہے یہ گورنر رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اس میں بھی ان کی مصلحت اندیزی کا اور اس کا بڑا کمال ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت سیاسی ہے. دیکھیے کراچی میں اس وقت قطرے قطرے کو لوگ ترس رہے ہیں. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے اوپر جو پریشر ہے، اس کے کارکنان کے ساتھ جس طرح زیادتی ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اسے بالکل آپ پکڑ لیں، عدالت میں لے جائیں، اور اس کے اوپر کوئی ثبوت اگر آ جاتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دے دیں. ایک یہ ہے کہ معصوم بے گناہوں کو لے جایا جاتا ہے، پھر بہت بری حالت میں واپس ڈالا جاتا ہے، گھر والوں پہ، خاندان پہ قیامت گزری ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر پانی کی واویلا مچی ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں ایز اے گورنر جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کسی ایک پارٹی کی طرفداری کرتے، پارٹیاں بھی سب انہی کے انڈر آ رہی ہیں نا. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ان کے انڈر آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان سے جو توقعات تھیں ایز اے گورنر، اگر وہ ہمیں نہیں لگ رہی کہ وہ توقع پوری ہو رہی ہے تو اس کو پھر سامنے عوام کو لے آئے ہیں. دیکھیے اگر مظہر صاحب نے فرمایا بھی، میں اس کا ذرا سا جواب دینا چاہوں گی کہ ہم پریزیڈنٹ کو خط لکھ دیتے یا کوئی بات. دیکھیے وہ ایک دباؤ تھا. یہاں تو انہیں ایک فیصلہ پارٹی نے سنایا ہے اور ان پر چھوڑ دیا ہے. اب یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ جو چاہیں فیصلہ. ثوابدید تو مرکزی حکومت کی بھی ہے. تو طلال صاحب کو فیصلہ کیا یا ابھی لٹکا رکھیں گے معاملہ؟ جی طلال چودھری صاحب. جی کامران صاحب، سب سے پہلے تو ہم سے ابھی مطالبہ ہی نہیں کیا گیا تھا، نہ یہ پریس کانفرنس کے تحت کیا گیا، نہ یہ انہوں نے ڈائریکٹلی کوئی وفاقی حکومت سے ایم کیو ایم نے کیا. انہوں نے ڈائریکٹ ابھی تو گورنر صاحب کو کہا ہے، اور ہم نے تو یہ کیونکہ پہلے سے گورنر تھے ہم نے کنٹینیو کروایا، اور یقیناً کنٹینیو اس لیے کروایا ہے کہ وہ وہاں پر کراچی میں پچھلے 10 سال جو جس طرح وہ چلتے رہے ہیں، اور کراچی کے موجودہ حالات جبکہ آپریشن چل رہا تھا، ہم چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی جو ہے وہ اگر رہنی چاہیے، اور ان کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ہم تو دونوں کا کمبینیشن بنا کے چل رہے تھے. ابھی تک ہم سے کوئی ان کو ہٹانے کا ایم کیو ایم نے مطالبہ نہیں کیا. اگر کرے گی تو پھر یقیناً ہماری قیادت اس کے بعد غور کرے. ٹھیک ہے جی. شوکت یوسف صاحب، اطلاعات آ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ابھی جو فیصلے آ رہے ہیں ٹریبیونلز کے، ان کو لے کر بھی احتجاج کرنے کا پلان ہے آپ کا، اور اب کی دفعہ فوکس جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. تو عمران صاحب نے کچھ شیئر کیا، مطلب اب دھرنا کنٹینر لاہور پنجاب اسمبلی کے باہر لگے گا، یہ 122 کی بھی جو رزلٹ جب آئے گا کورٹ سے، ٹریبیونل سے؟ دیکھیں جو پہلا رزلٹ آیا تھا اور اس سے تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی، ہمارا موقف درست ثابت ہوا. جب دوسرا رزلٹ ابھی کھلنے گیا، اس پہ جو فیصلہ آنے والا ہے وہ بھی ہمارے حق میں جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ اسی کے لیے تو ہم نے دھرنا دیا تھا کہ اس حلقے کھلنے چاہیے، اور یہ بضد وہ کہہ رہے ہیں کہ 122 سے اگر ٹریبیونل نے آپ کے حق میں فیصلہ نہ کیا تو آپ احتجاج شروع کریں گے لاہور سے، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی فیصلہ آئے گا
بالکل اس دفعہ مرکز جو ہے وہ لاہور ہی ہوگا. اچھا. اور خان صاحب اور سب نے تیاری کر لی ہے. انشاءاللہ بہت جلد جیسے ہی فیصلہ آئے گا دھرنا وہاں شفٹ ہو جائے گا. اور جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے، اور دیکھیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. اگر آپ جمہوریت کی بات لیکن شوکت بھائی اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا پھر کوئی دھرنا دیں گے آپ لاہور میں؟ یہ سمجھ جائیں بات. دیکھیں جس طرح پہلی وکٹ گری تھی نا وہ بڑی اس سے بچائی گئی ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ دوسری وکٹ بھی گرنے والی ہے. جب دوسری وکٹ گرے گی اور جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آئے گا پھر ساری وکٹیں گریں گی، پھر ایک بھی نہیں بچے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. فیلڈ ورک کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈنگ جس کی اچھی ہوگی وہی میچ جیت سکتا ہے. طلال صاحب آپ ریڈی ہیں لاہور میں؟ آپ بھی مضبوط ہے اور فیلڈنگ بھی اچھی ہے. رائٹ. طلال صاحب لاہور میں آپ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. ایک تو ان کی قسمت میں لکھا گیا اور پاکستان کی عوام نے لکھا ہے کہ نون لیگ بیٹنگ کرتے رہے گی اور یہ 5 سال یہ رو کے فیلڈنگ کر لیں، یہ ہنس کے ہمیں باری دے لیں، یہ ان کی مرضی ہے. فیلڈنگ انہوں نے کرنی یہ اچھی شاٹ ماری ہے. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، یہ اگر آج وکٹیں گرنے کی بات کریں تو آج 162 سے ان کا ایک امیدوار ڈسکوالیفائی ہوا ہے. آج بھی کوئی مٹھائی بانٹ لیتے، آج بھی کوئی عدالت کی تعریف کر دیتے، آج بھی میرا مطلب کیا وہ وکٹ نہیں ہے جو آج گری ہے؟ اور وہ آدمی جو کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اثاثے اپنے ظاہر کرو، ہم پر زور لگاتے ہیں، اور اپنا امیدوار جو ہے اپنا ایم این اے وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے کہ اثاثے نہیں بتائے. ہم یہ ہماری جیت ہے کہ یہ ہماری جیت ہے. کامران بھائی ان کو ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی، ٹریبیونل نے ان کو وہ کیا ہے. نہیں ہائی کورٹ نے کیا اجازت دی تھی؟ نہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی ہائی کورٹ نے. انہوں نے الیکشن لڑا. ابھی سپریم کورٹ کا جانا باقی ہے انشاءاللہ. سپریم کورٹ جس طرح یہ لوگ چلے جاتے ہیں ابھی تو تیسری عدالت کا فیصلہ ہے نا. پہلے ایک عدالت نے فیصلہ کیا پھر دوسری نے، اب تیسری عدالت کا فیصلہ. دونوں تھرڈ امپائر کا انتظار کر رہے ہیں. صحیح ہے. اپنا یہ مظہر صاحب آپ نے بڑی بجا بات کی. یہ ٹربیونل تھرڈ امپائر ہیں. ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھائی الیکشن ڈسپیوٹ کا فیصلہ ٹربیونل میں ہوگا. یہ دھرنے لانگ مارچ آخر آج ٹربیونلز میں یہ گئے ہیں، وہاں سے فیصلے آ رہے ہیں. اور یہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ اسی سے حل ہوگا اور کوئی حل نہیں. یہ ہمارے موقف. ٹریبیونل نے تو سعد رفیق کی وکٹ گرا دی ہے، گر گئی اس کے فیصلے سے، تو پھر تو کیوں سپریم کورٹ میں گئے؟ مظہر عباس صاحب ادھر ہی رہ جاتے. مظہر عباس صاحب آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے ویسے کہ یہ عمران صاحب دھرنا کنٹینیو کر سکتے ہیں لاہور میں، صرف یہ نون لیگ کو ڈرانے کے لیے صرف کہہ رہے ہیں یا ٹریبیونل پہ کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے ایسی بات ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے پہلے اگر دھرنا دیا تو یہ بہت نیگیٹو ٹیکٹس ہوگی عمران کی. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے اور دونوں الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ فرض کریں ان کے حق میں آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے ان کو جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز کا انتظار کرنا چاہیے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ سے ان کو سیٹ بیک حاصل ہو جائے. اگر سیٹ بیک ہوا تو پھر دھرنا بریک لوں گا. یہ بات بالکل آپ بجا فرمائی کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور پہلے بھی ایک طرح سے بہت سے لوگوں کے نزدیک ہو چکا ہے. میوزک بریک لیتے ہیں، پروگرام واپس آتے ہیں کوئکلی. وقت کی بڑی قلت تھی بلکہ وقت اوپر ہو گیا. تمام پینلز کا بڑا شکریہ. آج کا یہ پروگرام تھا. کل کا دن بڑا اہم ہے. چوہے نثار صاحب جو ہے عمران فاروق مرڈر کیس میں کوئی اہم نیوز کانفرنس کر سکتے ہیں اور اہم انکشافات آ سکتے ہیں. کل تک کے لیے اس نیوز کانفرنس کو ہمیں بھی انتظار ہے. کل تک کے لیے اجازت.